بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو کیونکہ وہ آزمائش تو دیتا ہے مگر کبھی آزمائش میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی کوشش ہے اور کوشش سے غلطی، غلطی سے سبق، سبق سے تجربہ اور اسی تجربے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ ان باتوں کو کبھی مت بھولنا، اپنی موت کو، اللہ کو، دوسروں کے قرض کو، ماں باپ کی نصیحت کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے وعدے کو، اپنی زندگی کے مقصد کو، صلح رحمی کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرا ذکر زمین پر کرتا ہے میں اس کا ذکر آسمان پر کرتا ہوں۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے کیونکہ اللہ بہت جلدی مان جاتا ہے، پرانی باتیں یاد نہیں کرتا اور کبھی مایوس نہیں لوٹاتا۔ اتنی برائیوں کے بعد بھی اگر یہ امت قائم ہے تو صرف ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی وجہ سے۔ بھلائی کرتے رہیے بہتے پانی کی طرح، پھر دیکھنا برائی خود ہی کنارے لگ جائے گی کچرے کی طرح۔ نعمت کی بغاوت کرنا زوال کا آغاز ہے اور استغفار کا سفر شروع کرنا عروج کا آغاز ہے۔ یا اللہ مغرور کرنے والا مال نہ دے اور مایوس کرنے والی غریبی نہ دے۔ بعض دفعہ دعائیں رب کے فیصلے نہیں بدلتی مگر آپ کا دل بدل دیتی ہیں اور رب کے فیصلے کے مطابق کر دیتی ہیں۔ رشتے ہوتے ہیں موتیوں کی طرح، اس لیے اگر کوئی گر بھی جائے تو اسے جھک کر اٹھا لینا چاہیے۔ انسان اپنی زندگی میں گزرتا ہوا وقت تو نہیں دیکھ سکتا لیکن اس گزرے ہوئے وقت میں بہت کچھ دیکھ لیتا ہے۔ والدین کی دی گئی ہوئی آزادی آپ کے پاس ایک امانت ہے، اس لیے اس میں کبھی خیانت مت کیجیے گا۔ کچھ خاص لوگ ہی وجائے زندگی ہوتے ہیں جن کے بغیر بھری دنیا خالی لگتی ہے۔ اس دنیا میں وہ رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے جن میں دونوں طرف سے نبھانے کی چاہت ہو۔ فکر نہ کرو، لوگ بھول جاتے ہیں لیکن اللہ نہیں بھولتا، نہ تو آپ کی نیکی کو نہ لوگوں کی ذاتی کو۔ بات صرف احساس کی ہے اور یہ احساس کسی کو تو 2 پل میں ہو جاتا ہے اور کسی کو صدیوں بعد بھی نہیں ہوتا۔ کسی کے دل سے گزرنا کمال نہیں، کمال یہ ہے کہ اس میں ٹھہر جانا۔ اگر امیر ہو جاؤ تو مغرور مت ہو جانا اور وہیں اگر غریب ہو جاؤ تو مایوس مت ہو جانا۔ اس دنیا میں دکھ صرف اسے ہوتا ہے جو کسی بھی رشتے میں مخلص ہو جاتا ہے۔ آپ کے بارے میں 10% جاننے والا دوسروں کو 100% بتا رہا ہوتا ہے۔ عزت و تعریف لوگوں سے مانگی نہیں جاتی بلکہ اسے اللہ کی ذات دیتی ہے۔ اخلاق یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے مزاج کو بد اخلاق نہ ہونے دیا جائے۔ اس دنیا میں علم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کیا کہنا ہے اور حکمت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کب کہنا ہے۔ اپنی تعلیم کو کبھی بھی اپنی ذہانت سے نہ الجھائیں کیونکہ آپ اعلیٰ تعلیم حاصل ہونے کے بعد بھی آپ اعلیٰ درجے کے جاہل ہو سکتے ہیں۔ زندگی ایسے نہیں گزرتی بلکہ تلخ حقیقتوں میں آنکھیں کھولنی پڑتی ہیں، اور جب اللہ دینے پہ آتا ہے تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ شکوہ شکایت کی لت لگ جائے تو ناشکری زبان کی لذت بن جاتی ہے اور انسان ہمیشہ بے سکون رہتا ہے۔
जिंदगी की किताब में हर सफ़ा सबक है, पर हम सीखते नहीं। आपको जिस शख्स से मोहब्बत हो जाए उसकी आखिरत के बारे में सोचा करो, क्योंकि उसके आखिरत के बारे में सोचना आपका उस शख्स के लिए मोहब्बत की पहली दलील है। किसी कमज़ोर इंसान को जलील करते हुए उसकी औकात याद नहीं दिला रहे होते, बल्कि अपनी औकात लोगों को दिखा रहे होते हैं। रास्ता एक ही था, लेकिन फिरौन डूब गया और मूसा अलैहिस्सलाम गुजर गए। इसलिए यकीन अल्लाह पर रखो, रास्ते पर नहीं। बात में वजन पैदा करने के लिए आवाज का ऊंचा होना जरूरी नहीं है, बल्कि बात का सच्चा होना जरूरी है। इस दुनिया में आग लगाना तो इंसान के बस में है, लेकिन हवा के रुख बदलने पर कादिर कोई और है। अल्लाह के कामों में ना जल्दी होती है और ना ही देरी, बल्कि सही वक्त पर अल्लाह के काम पूरे हो जाते हैं। उस इंसान की हमेशा दिल से कदर करना जो तुम्हारे दुख और दर्द को अपना दुख और दर्द समझता हो। दुनिया का सबसे अच्छा तोहफा वक्त होता है, और अगर कोई आपको अपना वक्त देता है तो वो आपको अपनी जिंदगी का वो पल देता है जो कभी लौटकर नहीं आ सकता। अहमक है वो शख्स जो दुश्मन को दोस्त बनाने के लिए अपने दोस्त को दुश्मन बना ले। इस दुनिया में धोखा देकर कोई भी नहीं बचता, क्योंकि इंसान के दिल से निकली एक आह नस्लों को उजाड़ देती है। अगर हमसे गलती हो जाए तो इब्लीस की तरह दिलेर नहीं होना चाहिए, बल्कि माफी मांग लेना चाहिए, क्योंकि हम इब्ने आदम हैं, इब्लीस नहीं। दुनिया के तकब्बुर से इंसान इतना बर्बाद नहीं होता जितना दीन के तकब्बुर से बर्बाद हो जाता है। इसलिए ऐसे नेक ना बनिए कि आपको हर बंदा गुनाहगार नजर आने लगे। दुआएं नसीब से नहीं, बल्कि नसीब दुआओं से मिलते हैं, और कायनात के सारे मौजज़े दुआओं से ही होते हैं। खुशी का हो या गम का हो, इस दुनिया में सजदे की तौफीक मिलना ही बहुत बड़ी बात है। दुनिया का हर शख्स दर्द का तजुर्बा रखता है, लेकिन हाय अफसोस, इंसान दूसरों का दर्द नहीं समझता। जब दूसरों का वक्त आपके वक्त से कीमती हो जाए तो अपने वक्त की खुद ही कद्र कर लेनी चाहिए। इस दुनिया में इज्जत का एक कतरा शोहरत के समंदर से बेहतर है। अगर तनकीद ही करनी है तो नरम लहजे से करिए, क्योंकि नरम लहजा ज़मीर को जगा देता है, जबकि सख्त लहजा अना को जगा देता है। इस दुनिया में किसी से भी हसद करना बेकार है, क्योंकि उसके पास जो कुछ है वो तुमसे छीना हुआ नहीं है। बहुत दूर तक इंसान देख लेता है, लेकिन उसे अपना गिरबान नजर नहीं आता। तूफान में कश्तियां और गुरूर में अक्सर हस्तियां डूब जाती हैं। लफ्जों की भी उम्र होती है, जो कहने वाले को नहीं बल्कि सिर्फ सुनने वाले को ही याद रहती है। इस दुनिया में झूठ इसलिए भी बिक जाता है क्योंकि सच खरीदने की सबकी औकात नहीं होती। इस दुनिया में अगर जेब भरी हो तो दुश्मन भी खता माफ कर देता है, और अगर हाथ खाली हो तो सगे बहन भाई भी सलाम नहीं करते। जब आप अपने से ज्यादा किसी और की फिक्र करने लग जाएं, तो समझ लें जलालत आपसे एक कदम की दूरी पर खड़ी है। खामोशियां जो सुनना सीख लेते हैं वो दूसरों से अलग हो जाते हैं, फिर दुनिया उनकी तलाश में होती है और वो किसी को
नहीं मिलते। अगर इस दुनिया में दूसरों को गिराने में आपको अपनी जीत लगती है तो समझो आप गिरे हुए इंसान हो। अगर आप चाहते हैं कि आपके ख्वाब सच्चे हों तो सबसे पहले कि आप नींद से जाग जाएं। अपनी निगाहें सितारों पर रखो, लेकिन ध्यान रहे आपके पैर हमेशा जमीन पर हों। जो शख्स तालीम हासिल करने की मुसीबत नहीं झेलता उसे हमेशा जहालत की जिल्लत झेलनी पड़ती है। यादों में बड़ी ताकत होती है क्योंकि वो आज को कल में जिंदा रखती हैं। इस दुनिया में जिस दिल में खुलूस का जज्बा नहीं वो उस सीप के मानिंद है जिसमें मोती नहीं हो। दुनिया को नहीं बल्कि दुनिया बनाने वाले को राजी कर लो, फिर देखना कामयाबी तुम्हारे कदमों में होगी। वालिदैन के नौकर बन जाओ, अल्लाह तुम्हें दुनिया का बादशाह बना देगा। इस दुनिया में लोग चेहरे और माल देखते हैं, लेकिन मेरा अल्लाह अपने बंदों के दिल और आमाल देखता है। गुनाह ऐसी लानत है जो कि इंसान के दिल को काला कर देता है। ए इंसान, कहीं अपनी जिंदगी आसान बनाते बनाते अपनी मौत को मुश्किल ना बना लेना। हम नेक का गुनाह और गुनाहगार की नेकी, ये दोनों ही चीजें हम इंसानों से दूसरों की बर्दाश्त नहीं होती। हम इंसान भी कितने अजीब हैं कि हम इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं। लोग हसद आपसे नहीं बल्कि आपकी जिंदगी में मौजूद सुकून, खुशियों और बेशुमार नेमतों से करते हैं। हमेशा यही सोच रखो कि मुझे मेरे अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, क्योंकि अगर मेरे अमाल के मुताबिक अल्लाह मुझे देता तो मेरे पास कुछ भी नहीं होता। इस दुनिया में जो लोग आपसे बुग़्ज़ या हसद रखते हैं उनसे नफरत ना करिए, क्योंकि यही असल में आपके असल चाहने वाले हैं, जिन्हें मुकम्मल यकीन है कि आप उनसे बहुत बेहतर हैं। सख्त हाथों से भी छूट जाती हैं उंगलियां, क्योंकि रिश्ते ताकत से नहीं बल्कि मोहब्बत से थामे जाते हैं। लोग अच्छा पढ़ना और अच्छा लिखने वाले को काबिल इंसान समझते हैं, जबकि हकीकत में काबिल वो हैं जो अच्छा सोचें और अच्छा बोलें। इस दुनिया में खामोशी एक ऐसी इबादत है जिसे फरिश्ते लिख नहीं सकते, शैतान उसे बिगाड़ नहीं सकता और कोई उसे जान नहीं सकता। इस दुनिया में सच्चा रिश्ता कुछ नहीं मांगता सिवाय वक्त और इज्जत के। अपनों को जब किसी बात का एहसास दिलाने की नौबत आ जाए तब वो अपने नहीं रहते। छोटी सी जिंदगी ने बड़ा सबक दिया कि रिश्ता सबसे रखो लेकिन उम्मीद किसी से नहीं। खामोशी तमाम सवालों का बेहतरीन जवाब है और आपकी मुस्कुराहट हर हालात का बेहतरीन रद्द अमल। इस दुनिया में रिश्तों को संभालने के लिए झुकना पड़े तो झुक जाओ, लेकिन अगर हर बार आप ही को झुकना पड़े तो रुक जाओ। माफी से कुछ नहीं होता, क्योंकि जो बातें दिल को लग जाती हैं वो दिल से कभी नहीं जाती। इज्जत से अपनी जगह तन्हा खड़े रहना इस दुनिया में उस सास से बेहतर है जो आपकी इज्जत नफ्स को कुचल डाले। इस दुनिया में हर बार कसूर तरबियत का नहीं होता, क्योंकि बाज दफा कुछ रंग सोहबत के भी चढ़ जाते हैं।
زندگی کو سمجھنے کے لیے آپ کی عمر زیادہ ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ زندگی جب اپنا فلسفہ سمجھانے پہ آئے تو خود بخود عقل آ جاتی ہے۔ جو چیزیں دل میں گونجتی رہیں وہ کبھی بھلائی نہیں جا سکتی۔ اس دنیا میں کمال کرنے والوں کو کب لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی کمال کیا ہے؟ انسان کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، لیکن اپنوں کو تکلیف میں دیکھ کر موم ہو جاتا ہے۔ سچائی اور نیکی کا راستہ دشوار ضرور ہے، لیکن منزل بہت خوبصورت ہوتی ہے، اور وہیں برائی کا راستہ بہت آسان سہی، لیکن منزل ہمیشہ تباہی ہوتی ہے۔ اگر کہیں رہنا ہی چاہتے ہو تو یاد رکھیں کہ اس دنیا میں خوبصورت ترین جگہ کسی کا دل ہے، اور محفوظ ترین جگہ کسی کی دعاؤں کا حصہ ہے۔ آپ کا بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے دعاؤں میں آپ کے لیے خیر مانگتے ہیں۔ وہ انسان کبھی زندگی میں ہار ہی نہیں سکتا جس کی امید اللہ سے ہو۔ ایک شخص نے کسی بزرگ سے کہا کہ مجھے نصیحت کریے، تو ان بزرگ نے فرمایا کہ تم بس دھیان رکھنا کوئی اللہ سے تمہاری شکایت نہ کر دے۔ میرا اللہ دیر تو کرتا ہے پر کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اس دنیا میں ماں کی دعا آپ کو کبھی بد نصیب نہیں ہونے دیتی، وہیں باپ کی دعا آپ کو کبھی غریب نہیں ہونے دیتی۔ وقت کو پیدا کرنے والے کو وقت دے کر دیکھو، پھر دیکھنا وہ تمہارا وقت ہی بدل دے گا۔ زندگی میں جب انسان کو ہدایت مل جائے تو وہ یہ نہ دیکھے کہ وہ کیا کر چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے شرم کرو جیسے کہ تم اپنے خاندان کے نیک اور شریف آدمی سے شرم کرتے ہو۔ اس دنیا میں لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، کیونکہ تمہارا ایسا کرنا تمہیں گناہوں سے بچائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہمان کو رخصت کرتے وقت دروازے تک چھوڑنا سنت ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ تم اپنی عقل کے ذریعے اپنی خواہش نفس کا مقابلہ کرو۔ اللہ فرماتا ہے، مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مریض کی عیادت کرنے والا گھر واپس آنے تک جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کروانے کے لیے آتی ہیں۔ دنیا میں سب سے طاقتور انسان وہ ہوتا ہے جو دھوکے کھا کر بھی لوگوں کی مدد کرنا نہیں چھوڑتا۔ گزری ہوئی زندگی کو کبھی یاد نہ کر، تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کر، کیونکہ جو ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا، اس لیے تو کل کی فکر میں اپنی آج نہ برباد کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے غریبوں کا حج جمعے کی نماز ہے۔ کھانا اکٹھا کھایا کرو کیونکہ برکت جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت ہے، اور عبادت سے جنت ملتی ہے لیکن وہیں خدمت سے خدا ملتا ہے۔ اس دنیا میں کسی کو گلاب پسند ہوتا ہے اور کسی کو بالکل اچھا نہیں لگتا، لیکن اس میں قصور گلاب کا نہیں بلکہ فرق مزاجوں کا ہے۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے پر اتنا بھروسہ تو ہونا چاہیے کہ بات بے بات صفائیاں نہ دینی پڑے۔
جن گھر کے دروازے رشتے داروں کے لیے بند اور جس کے گھر میں رات دیر تک جاگا جائے اور صبح دیر تک اٹھنے کا رواج ہو، تو ایسے گھر میں رزق کی تنگی اور بے برکتی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ جو شخص رات بھر بیمار رہا اور صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب ہوا، تو وہ شخص گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا کہ جیسے کہ اپنی پیدائش کے وقت تھا۔ اس دنیا میں جو اپنا غصہ روکے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنا عذاب اس پر روک دے گا۔ ہمیشہ میٹھا بول بولو تاکہ اگر کبھی واپس لینا پڑ جائے تو کڑوا نہ لگے۔ صبر رکھ اے انسان، کیونکہ کمزور تیرا وقت ہے، تو نہیں۔ آیا خالی رہا خالی گیا خالی، ہائے رے انسان تیری خستہ حالی۔ اس دنیا میں تمام کامیابیوں کا راز صبر ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، سب سے پہلی عبادت یہ ہے کہ انسان مصیبت میں صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف مدد کا منتظر رہے۔ اس دنیا میں رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے، کیونکہ اگر بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بیوقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بیوقوف سمجھیں گے۔ اس دنیا میں کسی کو بھی اتنا حق مت دو کہ وہ تمہیں چھوٹا محسوس کرے۔ اس دنیا میں مختصر رہو لیکن مخلص رہو۔ اس دنیا میں بادشاہ تو وقت ہوتا ہے اور باقی سب تو یوں ہی غرور کرتے ہیں۔ کسی کا برا چاہنے سے پہلے یہ بھی سوچ لیں کہ آپ بھی اس دنیا میں ہی رہتے ہیں۔ اس دنیا میں لوگ بد دعاؤں سے ڈرتے ہیں پر اپنے اعمال سے نہیں۔ زندگی میں کچھ راستے صبر کے ہوتے ہیں اور کچھ راستے سبق کے۔ نہ جانے وہ پتھر کہاں سے ملتا ہے جو دل پہ رکھ کر لوگ سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ اس دنیا میں منافقت سے بہتر ہے کہ تم کافر مر جاؤ، کیونکہ جہنم میں کافر کا درجہ منافق سے بہتر ہے۔ اس دنیا میں لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے تم سوتے وقت دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے تو اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر کرو۔ حضرت علی نے فرمایا، جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گننے نہیں دیتی، وہی ذات انسان کو کیسے بے یار اور مددگار چھوڑ سکتی ہے۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو تاکہ پتہ چل سکے کہ تم باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ اس دنیا میں رشتے مضبوط کرنے کے لیے دل بڑا کرنا پڑتا ہے۔ جہاں چھوٹوں کی زبان بڑی ہو جائے وہاں بڑوں کے رتبے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس دنیا میں کچھ باتوں کا جواب صرف خاموشی ہوتی ہے، اور خاموشی بہت خوبصورت جواب ہے۔ اس دنیا میں سمجھدار وہ نہیں جو زیادہ پڑھا لکھا ہو، بلکہ اصل سمجھدار وہ ہے جسے یہ ہنر آتا ہو کہ کس سے کہاں پر کس الفاظ اور کس لہجے میں بات کرنی ہے۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو آپ کی غلطیوں اور عزتوں کا تماشا بنائے، بلکہ اپنے وہ ہوتے ہیں جو آپ کی غلطیوں پر مان، بھروسہ، احترام اور آداب کا پردہ ڈالیں۔ اس دنیا میں محبت کی پہلی شرط عزت ہے، اور جو عزت نہیں دے سکتا اس کی محبت جھوٹی ہے۔ اس دنیا میں کون، کب، کس کا اور کتنا اپنا ہے یہ تو صرف وقت بتاتا ہے۔ جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جاؤ، چاہے وہاں کھانے میں آپ کو سونے کی پلیٹ اور چاندی کے چمچے میں ہی کیوں نہ دیا جاتا ہو۔
سر جھکانے کی خوبصورتی بھی کمال کی ہوتی ہے، کیونکہ سجدہ زمین پر ہوتا ہے لیکن دعائیں آسمان تک جاتی ہیں۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت میں دیتا ہے، اور اس میں کبھی خیانت مت کرنا۔ جب دل اداس ہو اور آنکھوں میں آنسو ہوں تو بس یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس دنیا میں صاف صاف بولنے والا کڑوا ضرور ہوتا ہے پر دھوکے باز نہیں ہوتا۔ ہجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ ہدایت کے راستے پر تنہا چل پڑو۔ بچے بڑے ہو کر سمجھ جاتے ہیں کہ ابا کی پابندیاں ٹھیک تھیں، اور وہیں بندہ مرنے کے بعد سمجھ جاتا ہے کہ اس کے رب کی پابندیاں ٹھیک تھیں۔ جب اللہ نے آپ کی زندگی کو اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو وہ برے اور مطلبی لوگوں کی حقیقت آپ کو دکھا دیتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے۔ دوسروں پر کیچڑ اچھالنے سے پہلے اتنا یاد رکھیں کہ آپ بھی انسان ہیں اور غلطیوں سے پاک نہیں ہیں۔ جب تک منزل نہ ملے تب تک ہمت مت ہارو، کیونکہ پہاڑوں سے نکلی ہوئی ندیوں نے آج تک راستے میں کسی سے نہیں پوچھا کہ منزل کتنی دور ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ فضول خواہشات کے پیچھے مت بھاگو، کیونکہ یہ تمہاری دنیا اور آخرت برباد کر دیتی ہیں۔ اپنی ذات سے پیار کرنے والا آدمی کبھی دوسروں سے پیار نہیں کر سکتا، اور اگر پیار کرے گا بھی تو اپنی ضرورت کے لیے، اپنے مطلب کو پورا کرنے کے لیے، اور جیسے ہی مطلب پورا ہو جائے گا وہ دوسروں کو چھوڑ دیتا ہے۔ دنیا کی حقیقت بس اتنی سی ہے کہ غم میں تنہا ہے اور خوشیوں میں زمانہ ساتھ ہوتا ہے۔ سچا انسان تھوڑا جذباتی ضرور ہوتا ہے لیکن منافق نہیں ہوتا۔ بس اللہ پر یقین رکھو، پھر دیکھنا وہ تمہیں ویران کنووں سے نکال کے ساری سلطنت کا بادشاہ بنا سکتا ہے۔ علم کی سب سے بڑی دشمن جہالت ہوتی ہے۔ اس دنیا میں جن کے چہرے چاند کی طرح ہوتے ہیں ان کے دلوں میں اکثر داغ ہوتے ہیں۔ اخلاص یہ ہے کہ انسان اپنی نیکیوں کو بھی اس طرح چھپائے جیسے وہ اپنے گناہ چھپاتا ہے۔ زندگی میں کبھی کوئی آپ کا کردار اٹھا کر چوک پر بھی ٹانگ دے تب بھی اطمینان رکھیے، کیونکہ عزت اور ذلت اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا، انسان خود عظیم نہیں ہوتا بلکہ اس کا کردار اسے عظیم بناتا ہے۔ اس دنیا میں آپ کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ آپ کی شخصیت کو ظاہر کرتا ہے۔ رشتے احساس سے بنتے ہیں، کیونکہ رنگ، نسل اور چال دیکھ کر تو چیزیں خریدی جاتی ہیں۔ اس دنیا میں ایک سمجھدار آدمی سب کچھ نہیں جانتا، لیکن وہیں ایک بیوقوف انسان اس دنیا میں ہر بات جانتا ہے۔ انسان کا برا وقت اکثر وقت کے برے استعمال کی بدولت آتا ہے۔ دوران گفتگو سب سے بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم سمجھنے کے لیے نہیں سنتے بلکہ جواب دینے کے لیے سنتے ہیں۔ شدید دکھ ہوتا ہے جب ہم کسی پر اندھوں کی طرح اعتماد کرتے ہیں اور وہ شخص ثابت کر دیتا ہے کہ ہم واقعی اندھے تھے۔